اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اب گزشتہ کئی آیات سے ایک مضمون یہ چل رہا تھا، منافقین اور اہل کتاب کی خرابیوں کا بیان کیا جا رہا تھا، ان کی گمراہیوں کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن مہارت رکھنے والے فی العلم، علم میں، منہم ای من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے جو راسخ فی العلم لوگ ہیں، یعنی علم کے اندر مہارت رکھنے والے لوگ ہیں، والمؤمنون اور اہل ایمان، اور ایمان، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو اتارا گیا آپ سے پہلے، یعنی اس کلام پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کلام سے پہلے جو کتابیں اتاری گئیں ان پر بھی کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ بھی دلیل ہے کس کی، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کے کسی کلام کے نزول کا کوئی امکان ہوتا تو یہاں من قبلی کا کے بعد من بعدک کے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ تو من قبلی کا پر بس انتہا کا ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر۔ والمقیمین الصلاۃ، پہلی صفت ان کی یہ تھی نا کہ وہ قائم کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اور دوسری والمقیمین الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے، اور نماز کو قائم کرنے والے۔ نماز قائم کرنا یعنی نماز کے تمام جو آداب ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو کیا کرنا، ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ بھی قیام صلاۃ۔ نماز کا اس کی باقی زندگی میں اثر انداز ہونا، یہ بھی کیا ہے، قیام صلاۃ۔ والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن۔ تو یہ چند صفات بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو اہل ایمان ہیں۔ اب یہاں پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ راسخون فی العلم منہم والمؤمنون، پھر آگے والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اب والمقیمین الصلاۃ، اس کے نصب کی کیا وجہ ہے؟ ہونا تو کیا چاہیے تھا والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے۔ کہ یہاں اس کی بجائے والمقیمین الصلاۃ اس کو حالت نصبی میں لے کر آئے، تو اہل عرب کے ہاں اس کو کہتے ہیں منصوب علی المدح، منصوب علی المدح ہے یہ۔ تو کلام عرب میں یہ ہوتا ہے کہ چند مرفوعات کا ذکر کیا جاتا ہے بطور عطف کے، جیسے یہاں پر ہے نا، بطور عطف کے چند مرفوعات کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان میں جو چیز اعلیٰ و اشرف ہو اس کو بطور اختصاص کے نصب منصوب لاتے ہیں، اس کو بطور اختصاص کے منصوب لاتے ہیں۔ کچھ مخصوص ان میں جو کوئی خاص چیز ہوتی ہے اس کو بطور اختصاص کے منصوب لے کر آتے ہیں،
اور یہاں عام طور پر امدحو یا اخصو وہ فعل مقدر ہوتا ہے اور یہ اس کا مفعول ہوتا ہے، تو اسی قاعدے کی روح سے یہاں پر المقیمینہ منصوب لے کر آئیں، حالت نصبی میں لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم ان کو کیا کریں گے، بڑا اجر عطا کریں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ اب یہاں سے اس سے شروع میں انہوں نے جواب دیا، سوال کیا تھا کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب ان پر اتاریں، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ تو اس کا ایک جواب یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ ادھر انہوں نے سوال یہ کیا تھا نا کہ اگر آپ سچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ پر بھی کوئی کتاب آسمان سے اترے، تو یہاں سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ سوال کرنا ان کا درست نہیں، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں اور ان کی نبوت کو یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے پاس بھی کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس بھی کیا نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی، ان پر بھی یہ کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو نبوت ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی کس کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف۔ تو یہاں نوح علیہ السلام سے ابتدا کی گئی خاص طور پر، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک زیادہ تر جو وحی تھی وہ تعلیم کی ابتدا تھی، وہ تعلیم کی ابتدا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں امتحان شروع، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں امتحان شروع ہوا تاکہ معلوم کیا جائے کہ فرما بردار کون ہے اور نافرمانی کرنے والے لوگ کون ہیں۔ جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعد، اور ان انبیاء کی طرف جو ان کے بعد آئے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وَإِسْحَاقَ، اسحاق علیہ السلام کی طرف، وَيَعْقُوبَ، یعقوب کی طرف علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولادوں کی طرف، یعنی ان کی اولاد میں جو انبیاء ہے، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ایوب علیہ السلام کی طرف، ویونس، یونس علیہ السلام کی طرف، وہارون وسلیمان، حضرت ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینaa داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی زبور۔ جس طرح یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح زبور بھی کیا ہے، منزل من اللہ۔ تو بتلا دیا کہ یہ وحی کا سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغام ان کی طرف بھیجے جاتے رہے ہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول، قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، جو ہم نے بیان کر دیا آپ کے سامنے اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے پیغمبروں کی تعداد میں 1,24,000 تقریباً کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے رسول ایسے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان، جن کا قصہ، جن کے احوال آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ کہ تو رسولوں کی تعداد 1,24,000 تقریباً۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاصیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ معنی نہیں کہ اگر صفت کلام نہیں ہوگی تو نبوت بھی نہیں ہوگی، تو یہ ان کے ایک خاص مقام کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین، اور رسول
خوشخبری دینے والے، بشارت دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے نہ رہے کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے لیے بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہ کر سکیں. لئلا یکون للناس، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے علی اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حجۃ کوئی عذر بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد. یعنی رسولوں کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ تاکہ مجرمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت کیا ہو جائے، قائم ہو جائے، کہ ان کا کوئی عذر نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول یا پیغمبر آئے ہی نہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے اس چیز کو جو آپ کی طرف بھیجی گئی، اگرچہ یہ لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد بما انزل الیک، یعنی گواہ ہیں اس پر، گواہی دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتارا آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اتارا اپنے کامل علم کے ساتھ. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، یعنی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے. یعنی یہ بڑے گمراہ لوگ ہیں جو جنہوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی سیدھے راہ سے روکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے نہیں، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی ان کو رہنمائی کرنے والے، طریقاً راستے کی طرف. یعنی وہ اپنی بدعمالیوں کے سبب اس درجہ گمراہی میں جا چکے ہیں کہ اب ان کی ہدایت کی جو توفیق تھی وہ کیا ہوگی، سلب ہوگی. الا طریق جہنم، مگر جہنم کے راستے کی طرف، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس آئے ہیں رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے. فآمنوا خیر لکم، تو اس رسول پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ ایمان لانا تمہارے حق میں بہتر ہوگا. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے تو بھی ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ حکمت والے، علم والے، حکمت والے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اب پچھلا خطاب عام تھا، تمام لوگوں سے تھا، یا ایھا الناس. اب یہاں کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ خاص اہل کتاب سے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کی جماعت، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں کیا نہ کرو، غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، شدت نہ برتو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں مت کہو مگر حق بات. وہ کیا؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام، عیسی ابن مریم، وہ کیا ہیں؟ عیسیٰ بن مریم ہے. تو پہلی صفت ان کی آ گئی کہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو والدہ کی نسبت اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بغیر والد کے پیدا ہو، تو اس لیے ان کی نسبت کسی طرف کی جاتی ہے؟ والدہ کی طرف. رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے. تو اس میں دونوں کا رد ہو گیا. یہود کا اس طرح کہ وہ معاذ اللہ ان کے بارے میں نامناسب زبان استعمال کرتے، اور نصارہ کا رد اس طرح ہو گیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا قرار دیتے تھے؟ ابن اللہ. تو دونوں کا رد ہو گیا. اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ سے مراد یہ ہے کہ بغیر ظاہری اسباب کے محض کلمہ کن سے پیدا ہوئے.
بغیر ظاہری سبب کے محض کلمہ کن سے، بغیر والد کے اللہ کے حکم سے کیا ہوئے، پیدا ہوئے. اور اس تعبیر میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کلمت اللہ کہنے میں، کہ جو اللہ کا کلمہ ہوگا اس کو کوئی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس میں ایک اشارہ اس طرح بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے آپ کے دشمنوں سے، کہ آپ کے دشمن کبھی آپ کو نقصان پہنچانے پر قادر نہ ہوں گے. اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی بعض مفسرین نے بیان کیا کہ آگے بھی جیسے آ رہا ہے القاہا الی مریم، کہ یہ اللہ کا ایسا کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو القاء کیا، یعنی مریم علیہ السلام کی طرف، وروح من، اور یہ اللہ کی روح ہے، اللہ کی طرف سے روح ہے. یہ چوتھا وصف ان کا بیان ہوا. تو کلمہ کہنے میں اور روح کہنے میں اس تعبیر میں ایک نقطہ، ایک اشارہ یہ ہے کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اسی طرح وروح من، روح کہنے میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ آپ کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ملکوتی قوت یعنی فرشتوں والی صفات بھی رکھی. تو اس میں اشارہ اس طرف کہ ملائکہ اور روحانیین کی طرح آپ کا بھی کیا ہوگا، عروج ہوگا الی السماء اور نزول ہوگا الی الارض. اس تعبیر میں اس طرح بھی اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو لہٰذا فآمنوا باللہ ورسلہ، اے اہل کتاب کی جماعت ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. یعنی ایسا نہ کرو کہ کسی ایک رسول پر ایمان لا کر دوسرے کی کیا کر دو، نفی کر دو، بلکہ اللہ پر ایمان لاؤ ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، تمام رسولوں. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو تین ہے. ولا تقولوا ثلاثہ یعنی تثلیث کے قائل مت بنو، تثلیث کے قائل مت بنو. تو یہاں سے خاص خطاب کیا جا رہا ہے کن کو، نصارہ کو، عیسائیوں کو. انتہوا خیر لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انتہوا، اس سے کیا رہو، بچے رہو. انتہوا یعنی تین کے قائل ہونے سے، عقیدہ تثلیث سے کیا رہو، بچے رہو. خیر لکم، یہ تمہارے حق میں کیا ہوگا، بہتر ہوگا. ایک معنی تو اس کی ہے. ایک معنی اس کی یہ ہے کہ انتہوا یہ الگ فعل ہے کہ عقیدہ تثلیث سے بچتے رہو. خیر لکم اس کا فعل محذوف ہے، اس کا فعل محذوف ہے. اقصدوا خیر لکم یعنی ایسی چیز اختیار کرو جو تمہارے لیے کیا ہو، بہتر ہو. بنتہو کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. خیر لکم یہ فعل محذوف کا معمول ہے، اس کا عامل فعل محذوف ہے. اقصدوا یعنی قصد کرو، ارادہ کرو. خیر لکم اس چیز کا جو تمہارے لیے کیا ہو، بہتر ہو. انما اللہ الہ واحد، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو کیا ہے، ایک ہی معبود ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے پاک ہے کہ ان کی کوئی اولاد ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، کاموں کو بنانے والے. تو اس آیت میں عقیدہ تثلیث کا رد ہو رہا ہے. تو خود نصارہ کے اندر مختلف فرقے بنے. ایک جماعت ان کی یعقوبیہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے ہیں. یعقوبیہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ قرار دیتے ہیں. اور نستوریہ، ایک ان کی جماعت نستوریہ، تو آگے ساتھ نستوریہ جو ہیں وہ
ابن کے قائل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں، اور مرکوسیہ وہ قائل ہیں ثالث ثلاثت، وہ کہتے ہیں کہ خدائی جو ہے نا وہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام، مرکوسیہ، اور ملکانیہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ ملکانیہ کے بارے میں دو قول آتے ہیں، ایک تو یہ کہ ملکانیہ یعقوبیہ کے ساتھ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کے قائل ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ملکانیہ عیسیٰ علیہ السلام کے ثالث و ثلاثہ ہونے کے قائل، یعنی مرکوسیہ کے ساتھ۔ تو ان کے یہ فرقے ہیں۔ الہ، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی عقیدے کا رد کیا، جیسے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی گئی، ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، الہ نہیں ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ تو اب یہاں عقیدہ تثلیث جو ہے نا، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں نصارہ کے جو فقہاء ہیں، ان کے جو علماء ہیں، وہ خود اس کی تفسیر میں کیا ہے، حیران ہے۔ اس کی تفسیر، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں وہ خود کسی اتفاقی رائے پر قائم نہیں۔ اسی وجہ سے ان کے ہاں جو یونیٹیرین فرقہ ہے وہ عقیدہ تثلیث کا قائل نہیں، وہ اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ اور اہل اسلام کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ واحد و یکتا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد۔ تب عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے کہ اگر ہم عقیدہ تثلیث، اگر تینوں اقانیم، جو تینوں اجزاء ہیں اس کے، اگر وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں تو اس میں تو کیا نہیں رہی، وحدت نہیں رہی۔ اگر وہ تینوں ایک دوسرے سے کیا ہیں، الگ الگ ہیں، تو اس میں کیا نہیں ہے، وحدت نہیں ہے۔ اور اگر تینوں متحد ہیں تو پھر کیا نہیں ہے، تثلیث نہیں ہے۔ اگر تینوں الگ الگ ہیں تو پھر توحید نہیں ہے، اور اگر تینوں ایک ہیں تو پھر کیا نہیں ہے، تثلیث نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ ایک تین کا ثلث ہے، ایک تین کا کیا ہے، ثلث ہے، مطلب یہ کہ ایک تین کا جز ہے، ایک تین کا ایک جز ہے، تو کوئی چیز، کوئی جز اپنے کل کا عین نہیں ہو سکتا۔ ایک تین کا ثلث ہے تو کوئی بھی چیز اپنے ثلث کا عین نہیں ہو سکتی، اپنے ثلث کا عین نہیں ہو سکتی، کیونکہ کل اور جز کا ایک ہونا یہ عقلاً کیا ہے، محال ہے۔ کل اور جز کا ایک ہو جانا یہ عقلاً محال ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھو، تین عقیدہ تثلیث میں کیا ہے کہ تین اجزاء کا مجموعہ، اب تین اجزاء کا جب مجموعہ کہا تو یہ اپنے وجود میں کس کا محتاج ہوگا، اجزاء کا، یہ اپنے وجود میں کس کا محتاج ہوگا، اجزاء کا۔ اور جو چیز محتاج ہو وہ کیا نہیں ہو سکتی، الہ نہیں ہو سکتی۔ جو چیز محتاج ہو وہ کیا نہیں ہو سکتی، واجب الوجود الہ نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ان کے درمیان آیا کہاں سے؟ ابتداً نصارہ اس عقیدے کے قائل نہیں تھے، ابتداً نصارہ اس عقیدے کے قائل، عقیدہ تثلیث کے قائل نہیں تھے۔ تو بعض یہودیوں نے ان کے ساتھ کیا کی ہیں، شرارتیں کی ہیں، انہوں نے اس طرح کی چیزیں عیسائیت میں داخل کر کی۔ تو پولس نامی ایک یہودی نے
اس عقیدے کو عیسائیت میں کیا کیا؟ داخل کیا. اور پھر بعد میں اسے 325 عیسوی 325 عیسوی میں کلیسا نے، اور 381 میں قسطنطنیہ کی کونسل نے اس کو بنیادی عقیدے کے طور پر کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا. تو یعنی ابتداءً یہ اس عقیدے کے قائل نہیں تھے. پھر اس آیت پر کچھ سوال آتے ہیں، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پر بھی اور قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی اس قسم کے الفاظ بولے گئے، کلمہ، کلمت اللہ، روح اللہ. تو یہ الفاظ اشارہ کرتے ہیں کہ ان کا مقام کچھ الگ ہے باقیوں سے. یہ سوال ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے روح من کے یا روح اللہ کے، کلمت اللہ کے، اور پہلے جو روحن کا لفظ ہے، اب بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بلند مرتبے والی ہو، کوئی خاص چیز ہو، اس کی نسبت کسی بڑی چیز کی طرف کر دی جاتی ہے، کرامت اور تکریماً، اعزازاً. تو یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف کی، یہ کس کی وجہ ہے؟ کیا ہے؟ اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں، یعنی کسی کے شرف کی وجہ سے، مقام کی. جیسے بیت اللہ، اب حرم کے لیے کیا لفظ بول دیتے ہیں؟ بیت اللہ. عام گھروں کے لیے لفظ نہیں بولا جاتا بیت اللہ کا لفظ. تو یہاں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، یہ کیا ہے؟ تشریفاً ہے، تکریماً ہے، اعزازاً ہے. اسی طرح بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو چیز خلاف عادت ظہور میں آئے، کوئی چیز ظہور میں آئے خلاف عادت، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دیتے ہیں. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے کہ ان کی قوم نے جب معجزہ طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی آئے گی، تو اس کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ ناقۃ اللہ. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر کسی ظاہری سبب کے، محض اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے. اس وجہ سے ان کو کیا کہہ دیا جاتا؟ روح اللہ کہہ دیا جاتا. پھر لفظ روح جو ہے یہ رحمت کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہے یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پھر روح اللہ کے معنی یہ ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ لوگوں کے لیے ایک رحمت، پیغمبر کا وجود. اور اس میں چوتھی بات یہ کہ خود انجیل کے اندر روح اللہ کا لفظ، روح من کا لفظ، یہ انجیل کے اندر بہت سے مقامات پر یہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو حق گوئی پر قائم رہنے والے ہوں، سچے واعظین ہوں. ان کے لیے بھی یہ لفظ کیا ہوا ہے؟ استعمال ہوا. باقی رہا دوسرا لفظ کلمہ. اب کلمہ کا جو لفظ ہے وہ کلام عرب میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور نہ ہی اجزاء کے معنی میں کہیں استعمال ہو، بلکہ کلمہ کا جو لفظ ہے وہ کلام خداوندی یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے بولا جاتا ہے. کلام سے ہے نا، کلمہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے احکام پر بولا جاتا ہے. اور یہ بھی تورات اور انجیل میں بہت سی مثالیں اس کی موجود ہیں کہ وہاں پر اللہ کے احکام کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے کلمہ کا لفظ بولا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی مناسبت سے کیا کہا گیا؟ کلمت اللہ کہا گیا کہ یہ بھی محض اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے. اس وجہ سے ان کو کلمت اللہ کہہ دیا جاتا. خلاصہ یہ ہوا کہ کلمت اللہ اور روح اللہ کے الفاظ، ان سے ابنیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو استعمال کیے گئے ان کے
اعزاز کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، ان کی خصوصیت کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، تاکہ یہودیت کا رد ہو سکے۔ وہ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام پر طعن کیا کرتے تھے۔ ان کے رد کے لیے قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں بیان ہوئے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ واحد و یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور وہ اولاد سے اور خود کسی کی اولاد ہونے سے کیا ہے؟ برہ اور پاک ہے۔